لیکن تیاری اس کا یقین دلاتی ہے۔ بلائے ہوئوں کے لیے دعوت یہ تھی کہ آؤ، اب سب کچھ تیار ہے، کہ بادشاہ نے تکلف ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ سب کچھ تیار ہے، وہ صرف منتظر تھا کہ کسی کو کچھ اپنے ساتھ لانے کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ ضیافت کا اہتمام مکمل تھا، جو کہ تمام ہوا۔ میرے پاس آپ کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں۔ یہ ایسی خبر ہے جو آپ نے کبھی پہلے نہ سنی ہو، کہ نجات ایک مکمل ضیافت ہے۔ یہ بالکل تیار ہے۔ جب یسوع خداوند مصلوب ہوئے، انہوں نے شکست خوردی میں نہیں بلکہ فتح کی قدرت کے ساتھ کہا تمام ہوا، جس کا مطلب ہے مکمل ادائیگی کر دی گئی۔ خداوند یسوع کا ایسا کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب جو دائمی نجات کے لیے ضروری تھا اب مکمل ہو چکا ہے۔ اب دروازہ کھل چکا ہے، ہمارے گناہوں کا پورا قرض ادا کر دیا گیا ہے، کہ اب آسمانی شاہراہ بالکل کھلی اور مکمل تھی۔ عبرانیوں کی کتاب میں اس سچائی پر زور دیا گیا ہے کہ خداوند یسوع کی مصلوبیت کے وسیلہ ایک ہی بار سب کے لیے کفارہ ہوا۔ اب دوبارہ کوئی ہماری خاطر مصلوب نہیں ہوگا، اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ تاریخ میں ایک ہی بار خدا کے بیٹے نے ہماری جگہ لی ہے۔ اس نے ہماری خاطر اس موت کو گلے لگایا جس کے ہم حقدار تھے۔ وہ صلیب پر لٹکایا گیا جہاں ہمیں لٹکا ہوا ہونا چاہیے تھا، صرف اس سچائی پر مہر کرنے کے لیے کہ آسمان پر جانے کا راستہ کھلا ہے۔ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے کو 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس سے پیشتر لوگ کبھی بھی پاک ترین مقام میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ صرف کاہن ہی سال میں ایک بار لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے جاتا، اور یسوع ہمارے خداوند نے یہی کیا کہ صرف ایک ہی بار سب کا کفارہ ادا کر دیا۔ قدوس اور زندہ خدا کے پاس اب ہم آ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی قدوسیت نے ایک راہ تیار کر دی ہے۔ تیاری مکمل ہو چکی ہے، لہٰذا ضرور جان لیجئے کہ جو کچھ یسوع ہمارے خداوند نے ہماری خاطر کیا، ہم قطعی طور پر خود سے اس کی ادائیگی کے اہل نہیں تھے، کہ یسوع ہمارے خداوند نے ہمارے گناہوں کی خاطر ایک کامل قربانی دی۔ اسی کے وسیلہ سے ہمیں آسمانی دروازے میں داخل ہونے کا فضل حاصل ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ کس قدر خوفناک شرمندگی کی بات ہوگی کہ آپ کسی صدر کی ایسی دعوت میں جائیں جس میں شمولیت کے لیے آپ کو دعوت ہی نہیں دی گئی، اور آپ کو دروازہ پر ہی روک دیا جائے۔ لیکن روحانی طور پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب آپ خداوند یسوع کی دعوت کی بنیاد پر آسمانی دروازہ سے داخل ہوں تو ضرور خیال کیجئے کہ اگر پوچھا جاتا ہے کس نے آپ کو بلایا ہے، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے، میرے خداوند یسوع نے مجھے بلایا ہے، کہ میں خداوند یسوع کے کفارہ کے وسیلہ زندہ خدا کا بچہ ہوں۔ میں یسوع کا پیروکار ہوں۔ اب میں آسمانی گھرانہ کا فرد ہوں۔ اب میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ اب میں آسمانی بادشاہت کا شہری ہوں۔ آپ ایسا تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مہمان اپنے بادشاہ کی ضیافت میں شرکت کے لیے آئے اور اپنا کھانا ساتھ لایا ہو؟ یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہوگی۔ لیکن لوگوں کا رویہ کچھ ایسا ہی ہے کہ خدا کی ضیافت میں آتے ہوئے اپنا کھانا ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں، اچھائیوں، اخلاقی باتوں اور اپنے عمدہ کاموں اور بڑے چھوٹے کارناموں کا کھانا اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ ہاں، ان کے پاس اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن خداوند نے ہمارے لیے تیار کی جانے والی دعوت اور ضیافت میں کسی طرح کی کمی نہیں چھوڑی جسے ہم اپنی کوشش سے پورا کرنا چاہتے ہوں۔ خداوند خدا نے سب کچھ تیار کیا، سب کچھ تیار ہے کہ ہم اسے کھائیں۔ آسمانی کھلے دروازے سے ہم داخل ہوں، ہم صرف ہماری ذمہ داری پاس آنا ہے اور دعوت کو قبول کرنا اور زندہ یسوع کے نام کو پاسپورٹ کے طور پر اپنے دل میں رکھنا ہے۔ جواب اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اب ہم حیرانگی میں مبتلا ہونے کو ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ لوگ ضیافت میں شمولیت کے لیے ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے ہوں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ بلائے ہوئے مہمانوں نے تو طرح طرح کے بہانے گڑنا شروع کر دیے۔ ایک نے کھیت کے بارے میں بہانہ بنایا، دوسرے نے اپنے بیلوں کے بارے میں بہانہ بنایا، اور تیسرے نے اپنی بیوی سے متعلق عذر پیش کیا۔ ان سب بہانوں کا مطلب کیا تھا؟ یہی نہ کہ اس ضیافت میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے۔
اکثر اوقات کلیسی پاسبانوں کو اسی طرح کے عذر سننے کو ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی بہانہ نیا ہو، لیکن اکثر تمام عذر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ دوزخ کا راستہ ہمارے بہانوں سے ہموار ہوتا ہے۔ تو کیا وہ بادشاہ ان بہانوں سے خوش ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم نے سیکھا اور جانا کہ وہ ناراض ہوا۔ اس نے ایک بڑی بیش قیمت بلائی سے لوگوں کو آنے کی دعوت دی۔ کچھ چیزوں کو بہانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ہم اپنی ابدی منزل کی بات کرتے ہیں تو پھر ان بہانوں اور ہمارے طرح طرح کے عذر بیان کرنے سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ نجات کے دعوت نامہ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنا آپ کی زندگی کے لیے ابدی نجات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ I would like to repeat these words once again کہ نجات کے دعوت نامہ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنا، ہلکا پھلکا سمجھنا آپ کی زندگی کے لیے ابدی نجات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس لائق ہی نہیں کہ ضیافت کے لیے آئیں، اور عمدہ سچائی یہ ہے کہ ہمارا لائق نہ ہونا ہی تو آنے اور دعوت کو قبول کرنے کا حقیقی سبب ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ وہ راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلاتا ہے، تندرستوں کے لیے نہیں بیماروں کے لیے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا کوئی بڑا گناہ یا بہت سے گناہ آپ کو آنے سے روکتے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی پر اور غلط فہمی کا حصہ ہیں۔ آپ کے گناہ ہی بہت بڑی اور عمدہ اور خوبصورت وجہ ہیں کہ آپ یسوع مسیح کے پاس آ سکتے ہیں، اس لیے کہ یسوع ہمارے خداوند کی ضیافت کی دعوت دنیا کے تمام گناہ گاروں کے لیے ہے، جس میں کمزور، بے وجود، نالائق اور نااہل لوگ بلائے گئے ہیں۔ اگر آپ اس معیار پر پورا اترتے ہیں تو خداوند یسوع کی دعوت اپنے کاملوں سے سن لیجئے۔ خداوند یسوع کی بیان کردہ اس واقعے میں وہ بادشاہ یا امیر آدمی ہمیں کس قدر مہربان نظر آتا ہے کہ بادشاہ نے پھر دیگر عام لوگوں کو بلا بھیجا جو کمزور، بے یار و مددگار۔ اس نے ایسے لوگوں کو بلایا جو اپنی نظر میں حقیر تھے، اور ایسے لوگوں کو جو اس بادشاہی کی کسی طور پر حمایت نہیں کر سکتے تھے یا اسے بدلے میں کچھ نہیں دے سکتے تھے۔ آپ دعوت ملنے اور بلائے جانے پر ان کی حیرانگی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس دعوت کی آواز کو آج سنیں تو یہ حیرانگی یقیناً ہمارے لیے بھی ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی ایسا اہل نہیں کہ بادشاہ کی ضیافت میں بلایا جائے۔ یہ دعوت صرف اور صرف زندہ آسمانی خدا کی محبت کی بنیاد پر ہے، جس نے ہمیں زندہ مسیح میں داخل ہو کر اپنے پاس آنے کی دعوت دی ہے۔ لوگ جنہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے، انہوں نے کسی طرح کی بحث یا معلومات لینے یا بات کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ صرف اور صرف بلائے جانے کی دعوت کو رد کیا۔ وہ اس ضیافت میں جا سکتے تھے، لیکن وہ جان بوجھ کر کیے گئے فیصلہ کے سبب چھوڑ دیے گئے۔ اگر کوئی شخص آسمان پر جانے سے محروم رہ جاتا ہے تو اس کا سبب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نہیں جا سکا یا کہ بلایا نہیں گیا، بلکہ سبب صرف یہ ہے کہ اس شخص نے دعوت کو قبول نہیں کیا اور آسمان پر خداوند کی حضوری میں جانا ہی نہیں چاہا۔ بلائے گئے اس شخص نے دیگر باتوں کو بائبل مقدس کی اس محبت بری دعوت پر ترجیح دی ہے۔ اگر ایک ایسا شخص جس نے خداوند یسوع کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اس کی زبان ہمیشہ شکر گزاری کا گیت گاتی ہے، میری کسی ایک التجا کے بغیر ہی تو یسوع کا خون میرے لیے بہا، اے خدا کے برے میں تیرے پاس آتا ہوں، میں تیری حضوری میں آتا ہوں۔ اس کی شکر گزاری کے الفاظ کچھ یہی ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ ایسا کچھ سننے کے خواہاں ہیں جو آپ کو خوش کر دے، جو آپ کو ہیجان خیز کیفیت میں مبتلا کر دے؟ کچھ ایسا سن کر آپ ڈانس کرنے اور جھومنے لگیں؟ وہ سب یہ بھی کہ آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں کہ آپ نے جان لیا کہ آسمانی بارگاہ میں داخل ہونے کے لیے خداوند یسوع ہی دروازہ ہے جس سے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا۔ آپ دنیا کی کسی قوم، قبیلہ یا خطہ سے ہوں، نجات دہندہ خداوند یسوع کے وسیلے آپ زندہ خدا کی حضوری میں آنے کا فضل پاتے ہیں۔
آپ کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا تعارف یسوع خداوند میں محفوظ ہے. جو آپ کا حصہ ہے وہ یہ کہ آپ کو آنا ہے. آپ بلائے گئے ہیں, آپ کو واپس لوٹنا ہے. ان سب چیزوں کے لیے جو بالکل تیار ہیں, دعوت پر غور کیجئے, تیاری پر دھیان دیجئے, قبول کرنے پر غور کیجئے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف آئیے, یسوع کے پاس آئیے. آپ کب آئیں گے؟ ابھی آئیے, سب کچھ تیار ہے, دروازہ کھلا ہے. آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ آپ کھلے دروازہ یسوع میں داخل ہوں, کھلے دروازہ یسوع سے داخل ہوں. پریز دی لارڈ. پیاری بہنوں اور بھائیوں, کلیسیا پاکستان, میں آپ کو خاص طور پر, شخصی طور پر خداوند کی شکر گزاری میں, خداوند کے فضل سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو پیغام آپ کے سامنے بڑی سادگی سے پڑھا گیا ہے, سادہ سا پیغام, اس نے آپ کو صرف یہ تعارف دیا ہے کہ یسوع دروازہ ہے, آپ یسوع سے داخل ہو سکتے ہیں ایٹ اینی ٹائم. آپ کیسے ہی کیوں نہ ہوں, اگر آپ اپنے خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ, اپنی زندگی کا بادشاہ قبول کرتے ہیں, تو بادشاہ کی دعوت آپ کے لیے پیش کی گئی ہے. آئیے خداوند یسوع میں داخل ہو کر ابدی زندگی کے وارث ہوں, تاکہ اس زمین پر بہتوں کے لیے, جب تک آپ زمین پر جیتے ہیں, آپ بہتوں کے لیے برکت کا باعث ہوں, اور اس دروازہ تک, یسوع دروازہ تک رسائی کرنے کے لائق ٹھہریں. گاڈ بلیس یو.